زیادہ کس کا میں عمران شریف میرے سوال کے جواب میں انہوں نے اقرار بھائی یہ انہوں نے کہا جی عمران خان از دا ڈسٹنکشن، باقی سارے ایک جیسے، نہ ان کے پاس آئی پی پی، نہ ان کے پاس چینی کے حوالے سے کچھ، نہ بیرون ملک جائیدادیں، نہ آٹے کی کوئی فیکٹری، نہ کوئی کاروبار باہر کیا۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈفرینس ہیں پاکستان۔ یہ اس بارے میں بہت بار اعلانیہ کہہ چکا کہ خان صاحب کے مالی معاملات کے حوالے سے میں خوشگمان ہوں کہ مالی اعتبار سے شاید اس طرز سے جیسے باقی سب کے الزامات ہیں، ان کے معاملات ہیں، شاید خان صاحب کے نہیں ہیں، اور اس خوشگمانی کا اظہار میں بہت بار کر چکا ہوں خان صاحب سے متعلق۔ باقی ان کی سیاست کے طریقہ کار پر، اس کے ماضی پر اس پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے وہ بھی سر آنکھوں پہ، ورلڈ کپ جیتنے سے لے کر شوکت خانم بنانے تک، نمل تک، وہی بات سیاسی طریقہ کار سے اختلاف ہے اور اس کا اعلان بانگ دول ہم کرتے رہتے ہیں۔ میری جو گزارش اب تک کی ساری بحث سے بہت مختصراً، اور گزارش ہے کہ دیکھیے یہ سارے نظام کو چلانے والے لوگ جب خوشامد کی بنیاد پر اوپر آئیں گے، جب اپنے مال و دولت کی بنیاد پر اوپر آئیں گے، جب چاپلوسی یا وفاداری یا رشتہ داری کی بنیاد پر اوپر آئیں گے، تو نہ ان کا کوئی نظریہ ہے، نہ ان کا کوئی اصول ہے۔ سب کا نظریہ اور اصول ایک ہے، اور وہ اپنا مفاد ہے، اپنا اختیار ہے اور اپنا اقتدار ہے۔ اس ملک میں بدقسمتی سے ہم نے وہ نظام بننے ہی نہیں دیا کہ جہاں اصول کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر، میرٹ، قابلیت یا صلاحیت کی بنیاد پر لوگ آگے آئیں تو الٹیمیٹلی وہ نظریے یا اصول کی سیاست کریں۔ تو جب آپ نے پیمانہ ہی رکھا ہے کہ یا آپ کا رشتہ دار آگے آئے گا، یا آپ کا وفادار آگے آئے گا، یا چاپلوسی اور خوشامد کرنے والا آگے آئے گا، یا وہ مال و دولت والے وڈیرے، سردار، جاگیردار، ٹیوانے، کھوسے، لغاری، مزاری، مخدوم، چودھری یہ آگے آئیں گے، تو ان سے کیا توقع کرتے ہیں آپ؟ کیوں توقع کرتے ہیں یہ کہ وہ اپنے مفادات کا تحفظ نہیں کریں گے؟ ریالٹی اگر ہم بات کریں، کیونکہ مجھے نا عمران شفقت صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے، یہ تلخ بات کر جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں بھائی گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے، چاہے وہ جمہوریت کے حوالے سے ہو، سول رائٹس کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں بھائی گراؤنڈ ریالٹی یہ نہیں ہے پاکستان، الیکشنز بھی ہوں گے، رگڈ ہوں گے، یہ اکثر یہ اس طرح کی رائے دیتے ہیں۔ آپ جو چیز بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پولیٹکس جو نظریے کی بنیاد پہ نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے، شاید یہ بھی تو کہیں نا۔ اور یا مثال کے طور پہ آج بتائیے دنیا کے اندر جو ہے وہ، چاہے آپ امریکہ اٹھا کے دیکھ لیجئے جو کہ ایک ڈیولپ کنٹری ہے، آپ یو کے اٹھا کے دیکھ لیجئے، پیسہ آپ کو چاہیے اگر آپ نے پولیٹکس کرنی ہے، مان ہے اس بات کو نا۔ ہمارے یہاں پہ بھی ہم کسی کو لینڈ کروزر میں آتا ہوا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یار اینو ووٹ اس والی لینڈ کروزر کو ووٹ دینا ہے یا اس والی لینڈ کروزر کو ووٹ دینا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا لینڈ کروزر کو ووٹ دینا ہے یا سائیکل والے کو ووٹ دینا ہے۔ ایک اور جملہ، اس بات کے اوپر کوئی جاتا ہی نہیں۔ ایک جملہ اور مثال کے طور پہ ایک اینکر اترتا ہے کچھ 6-7 کروڑ کی گاڑی سے، اور ایک اینکر جو ہے بیچارہ رکشے میں اترتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں بڑا بڑا اینکر ہے، ماشاءاللہ۔ نہیں، ہمارا زاویہ ایسا ہی ہے کہ بڑی گاڑی پہ آنے والا ذرا بڑا لیڈر زیادہ نعرے مارنے کا دل چاہتا ہے، ہم زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، بات ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس نظام کی ہم بھی بات کر رہے ہیں نا، مثال کے طور پہ جماعت اسلامی تو ایک نظریے یا اصول کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ایک ادارے کی طرف کی ایک جماعت ہے نا، جس میں بہرحال مال یا دولت کی بنیاد پر سراج الحق جیسا غریب آدمی بھی امیر بن جاتا ہے نا، وہاں مال دولت، خوشامد، چاپلوسی، وفاداری کا اس طرح سے جیسے باقی سیاسی جماعتوں پر راج ہے ویسا نہیں ہے۔ لیکن جماعت کے پاس پیسوں کا یا فنڈز کا مسئلہ نہیں ہوتا کبھی۔ جب آپ ایسے ادارے بنانے کی طرف جاتے ہیں جو کارکنان، عوام یا لوگوں کی ملکیت ہوں، اور ان کے اکٹھے ہونے والے فنڈز لیڈروں کی بلٹ پروف گاڑیوں پر خرچ نہ کیے جائیں، تو مڈل کلاس کے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہیں ایسی جماعتیں۔ دنیا بھر میں وہ نظام برطانیہ میں، کینیڈا میں، جرمنی میں موجود ہے، جہاں ووٹ شیئر کی بنیاد پر بھی گرانٹس دی جاتی ہیں پولیٹیکل پارٹیوں کو تاکہ وہ سپورٹ کریں۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ یار چونکہ یہ ہو نہیں سکتا یا بادی النظر میں آج کے پیرامیٹرز کے مطابق ہمیں نہیں لگتا، تو کیا یہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ہونا تو چاہیے، تو ہم اس پر ہو سکتا نہیں ہے، نہیں ہو، یہ میں سمجھتا ہوں کہ خیر اتنی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ یہ جماعت اسلامی کی شکل میں ایک ایگزامپل یہاں موجود ہے۔ جماعت اسلامی کدھر ہے آج پارلیمنٹری سیاست میں؟ یہ بھی تو دیکھیں نا، اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ صرف مودودی صاحب کے افکار کی جماعت سمجھی جاتی ہے، اس وجہ سے۔ اگر ویسا ہی ایک سٹرکچر آپ مرکز میں بنا لیں جس میں سارے مسالک، مذاہب، سارے ہمارے ہندو بھائی، کرسچن بھائی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی آ جائیں، وہ بہت بڑے معجزے برپا کر سکتی ہے۔ لیکن مودودی صاحب کے صاحبزادے تو یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے سید ابو اعلیٰ مودودی کے جو افکار ہیں اس سے ہٹ کے سیاست کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا پرسیپشن اسلام کے بارے میں یہی ہے۔ ہمیں اصول نظریے کی سیاست پر کام کرنے والے جمہوری اداروں کی ضرورت ہے جن پر لوگ نظریے کی بنیاد پر، یہاں ایک شخصیت پہ پارٹی بنتی ہے، فرقے پہ پارٹی بنتی ہے، زبان پہ پارٹی بنتی ہے، علاقے پہ پارٹی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے بتائیں جماعت بننے کا کوئی نظریہ، کوئی اصول، اور ان لوگوں کو جو اس
پیرامیٹر یا اس نظام سے آگے آتے ہیں، ان سے آپ توقع کرتے ہیں کہ جناب وہ اپنے مفادات کو پیش رکھ کے اصول عمران صاحب ایک پارٹی بنی تھی، ایک پارٹی بنائی گئی تھی اور اس کو پروموٹ کیا گیا تھا، پاکستان کے وسائل اس کے اوپر لٹائے گئے تھے اور بڑی ہیوی انویسٹمنٹ کے بعد ایک نیریٹو بنایا گیا تھا کہ اس ملک میں جتنے سیاستدان آئے وہ سب چور آئے، وہ سب لٹیرے آئے اور اس طرح کی سیاست ہوگی، سائیکل پہ جایا کرے گا وزیر اعظم۔ بعد میں پتہ چلا کہ شروع کے لیے الگ سے پھر گاڑی جایا کرتی تھی، پتہ چلا کہ جی کہ یہ سب چور ہیں، تو پھر پتہ چلا کہ وہ کڑی چور نکل آیا۔ مطلب یہ ہے، میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کو یہ سارے فارمولے جو بھی بتائیں گے فیکٹس، آپ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ خان صاحب کی کوئی آئی پی پی نہیں ہے، کوئی اس وقت شوگر مل نہیں ہے، بیرون ملک کوئی کام نہیں ہے، آٹے کی کوئی مل نہیں ہے۔ ان کے دوست تھے، ملک ریاض جس بندے کا دوست ہو، ملک ریاض جس کے لیے سفارشیں کر رہا ہو، پھر الزام یہ لگے کہ ملک ریاض کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے کابینہ میں ایک خط جو تھا وہ پیش کیا کہ اس کو کھولے بغیر اس کی اپروول کابینہ نے دینی ہے۔ تو آئی پی پی نہ ہو کوئی فرق پڑتا ہے، کوئی مل نہ ہو کوئی فرق پڑتا ہے، جس کے آگے جناب اس طرح کے مچھندر ہوں کہ جو قوم کو لوٹ رہے ہوں اور وہ ان سے فیض یاب ہو رہا ہو، تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیز کوئی معنی رکھتی ہے۔ معنی کیا رکھتی ہے کہ جو اس قوم کو بتایا گیا، جو جس نام کے اوپر ایک پارٹی آپ نے کھڑی کی اور کہ جی کہ یہاں پہ وہ یہ نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، ٹمکان نہیں ہوگا، وہ سب کچھ ویسا ہی ہوا۔ اچھا، سوال جو یہاں پہ جو بحث کی جا رہی ہے وہ یہ کہ کیا یہ سیاسی جماعتوں کا چلن ٹھیک ہے؟ ہمارے پارلیمنٹیرینز یہ جو بلو پاسپورٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا ششکا ہونا چاہیے۔ یہ بیسیکلی ششکے کی بات ہے نا۔ آپ کو اعتراض؟ کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں یہ صرف کہتا ہوں دو باتیں، کہ ایک کہ آپ بلو پاسپورٹ ایک کی بجائے 3 لے لیں، 4 لے لیں، لیکن ذرا لوگوں کا بھی کچھ سوچ لیں، کیا سوچیں؟ اس عوام کا سوچ لیں، قانون سازی کچھ بہتر کر لیں۔ اب تھوڑی سی وہ پچھلے دنوں یہ سکول لاہور میں گرا تھا نا، کانے والا، 14 بچے جہاں بھک ہوئے تھے، چلیں اس کے میں تو یہ تب بھی کہا تھا کہ آپ کو اس طرح کے معاملات کے اوپر دیکھنا ہے کہ یہ بار بار چھت کیوں گرتی ہے، تو کچھ کر لیں، مقامی حکومتیں بنا لیں، کوئی لاز بنا لیں، نگرانی کر لیں، کچھ کام کر لیں جو آپ کے کرنے والے کام ہیں۔ اس ملک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، اس ملک کے عوام تو اتنے زبردست قسم کے ہیں کہ وہ برنیئر نے کتاب لکھی تھی متحدہ ہندوستان کے بارے میں کہ اس قوم کا مزاج کس طرح کا ہے، تو یہ تو بیچاری بولتی نہیں ہے، یہ تو برداشت کرتی ہے۔ تو آپ صرف مہربانی کریں، دنیا بھر میں جہاں پر بھی ترقیاں ہوئیں، جن معاشروں نے اور جن سماجوں نے ترقیاں کی ہیں، وہاں پر رولنگ ایلیٹ نے اپنے قبلے درست کیے ہیں، تو پھر وہ جو سماج اور معاشرے ہیں وہ آگے بڑھے ہیں۔ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، ہمیں کوئی اعتراض کیا، اچھا اعتراض والی کیا بات ہے؟ بلو پاسپورٹ اگر مل جاتا ہے ان کو، ان کا ذرا شوق پورا ہو جائے گا۔ اس سے یار یہ کیا بات ہے شوق پورا ہو جائے گا؟ وہ بیٹھ کے ٹول ٹیکس نہیں دے رہے، مجھے بتائیں، میں ایک منٹ، اور کس کے پاس بلو پاسپورٹ نہیں ہے؟ چلیں یہ بتائیں کس کے پاس نہیں ہے؟ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے نا، وہ اس کو اگر آپ اس کا نتارہ کریں تھوڑا سا، تو وہ پاکستان کی افسر شاہی ہے، وہ پاکستان کی عدلیہ ہے، اس میں پاکستان کے یہ پولیٹیکل سائیڈ والے لوگ ہیں، تو ان جرنیل ہیں، ظاہر ہے وہ افسر شاہی میں وہی آ جاتے ہیں نا، یعنی اسٹیبلشمنٹ، چلیں آپ اس کو سادہ کر لیں، اسٹیبلشمنٹ، ان کے پاس جو پرکس اور پریولیجز ہیں، ہمیں ان کا چونکہ اندازہ نہیں، ہم تک خبر ہی نہیں ہے اور شاید خبر آتی بھی نہیں۔ ادھر میڈم سی ایم نے جہاز لیا تھا، اس کے اوپر تنقید جب شروع ہوئی تو پھر اس کے بعد کیا جواب ہے اس کا؟ آج ہی لیا ہے؟ ہاں لیا ہے، ہاں بالکل لیا ہے، یہی ہے نا۔ میں پوائنٹ نقطہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ان کی خبر آ جاتی ہے باہر، ان کی خبر ہی نہیں آتی۔ ایک آدھ دفعہ کوئی آئی ہے کہ جی ان کو 3 4 گاڑیاں، میں نے اس کے اوپر میں رپورٹنگ کیا کرتا تھا، میں نے وہ ایک رپورٹ تیار کی تھی کہ کس سیکٹری، اور چیف سیکٹری کا میں نے وہ جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یا جو موقف ہوتا ہے وہ لگایا تھا اس کے ساتھ، تو وہ میرا جو پیکج ہے وہ نہیں چل سکا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ وہ آتھورائز کتنی گاڑیوں کا ہے اور ان کے پاس ہوتی کتنی ہے پریکٹیکلی، اور چیف سیکٹری نے آن دی ریکارڈ کہا تھا، بعد میں ہو سکتا ہے انہوں نے فون کر دیا، اللہ بخشے فوت ہو گئے، ریکارڈ لے لیا نا ان سے، آن دی ریکارڈ لے لیا۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ایک غلط عادت ہے، یہ پڑ گئی ہے، اب اس کو آپ واپس لینا بڑا مشکل ہے۔ ایک ان کی زبانی تھا کہ ایک سیکٹری کے پاس
8-8 10-10 گاڑیاں ہوتی ہیں, جتنا تگڑا سیکٹری ہے اتنی اس کے پاس گاڑیاں ہیں, کیونکہ واپس ہی نہیں لے سکتا. مدعا صرف یہ ہے کہ ہمیں کچھ کی باتیں نظر آ جاتی ہیں, وہ ذرا آسان ہدف ہوتا ہے, ان کو ہم ٹارگٹ کر لیتے ہیں. باقی